بعض لوگ ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ جو ہے وہ سنت طریقہ ادا نہیں کرتے، یہ سنت کے اوپر آپ لوگ عمل نہیں کرتے، آپ کو چاہیے آپ لوگ سنت کے مطابق عمل کریں۔ تو ہم کہتے ہیں جناب یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ خود تابعی بزرگ ہیں، صحابی رسول، صحابی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یا ان کی صحبت پائی، چاہے ایک منٹ کے لیے ہو، چاہے گھنٹے کے لیے ہو، چاہے پوری زندگی کے لیے ہو، چند منٹ کی صحبت پائی، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی ایک صحابی کی صحبت پائی یا اس کو دیکھا ہو، پھر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ اسی طرح جس نے تابعی کی اسی طرح صحبت پائی، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یا اس کو دیکھا یا صحبت پائی وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے کہتے ہیں تبع تابعی۔ تو یہ ہم نے چیزیں ذرا نوٹ کرنی ہیں، ذرا غور کیجئے گا، تو یہ نوٹ کر کے ہم نے ذہن کے اندر رکھنا ہے تاکہ ہمیں دشواری نہ ہو۔ ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ بھی، ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اب جیسے مجھے پچھلی دفعہ پتہ چلا کہ ہمارے دوست تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے جب ان سے پوچھا گیا جناب آپ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، رفع یدین آپ نہیں کرتے، یہ سنت ہے، بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، تو شاید کنفیوز ہو گئے ہوں گے، ان کے پاس پتہ نہیں ہوگا، ان کے پاس حدیث نہیں ہوگی، حوالہ نہیں ہوگا کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں یہ پہلے عرض کر رہا ہوں بالکل کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بندے کو اتنا کہہ دیں کہ ہاں مجھے علم نہیں اس بات کا، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ان قرآن اور حدیث کے اوپر ہے۔ الحمدللہ کوئی بھی ہمارے عقیدے سے ایسا کوئی بھی عمل جو کہ ایک عمل بھی آپ نہیں دکھا سکتے جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہو۔ الحمدللہ جو بھی ہے سارے کا سارا قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے، اہل سنت کا۔ اور اسی لیے جب بھی کوئی فرقہ بنا ہے وہ اہل سنت سے کٹ کر بنا ہے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے جو کہ الحمدللہ صحابہ کرام سے چلی آ رہی ہے، تو ہم بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ کے لیے حق سچ کے اوپر قائم رہیں گے۔ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو جناب محترم بلا تاخیر چونکہ دلائل زیادہ ہیں، وقت کم ہے، بات وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف سے ذکر کریں کہ بخاری کے اندر ہم جو نماز ادا کرتے ہیں رفع الیدین والی، وہ ہے بخاری کے اندر، آپ لوگ بخاری سے دکھائیں۔ جناب محترم پہلے قاعدہ قانون یاد رکھیے، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بھی حدیث پاک سنی ہوگی، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے اوپر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کے اندر یہ حدیث پاک بیان فرمائی، یعنی کہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب میں اس بندے سے سوال کرتا ہوں جو کہتا ہے آپ لوگ ہمیں صرف بخاری سے یا مسلم سے اپنی نماز کا طریقہ حناف والا بتائیں، میں اس سے پوچھتا ہوں جناب آپ یہ بتائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہاں پر کہا ہے کہ قرآن اور بخاری سے نماز کا طریقہ یا قرآن اور بخاری تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ میرے آقا کریم نے یہ کہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے جب فرمایا تو فرمایا قرآن اور سنت تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، قرآن اور سنت کی بات ہے، قرآن اور بخاری اور مسلم کی بات نہیں۔ پہلی بات اعتراض کا جواب تو یہ ہو گیا قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت۔ اب قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث جس کتاب سے، جس حدیث کی کتاب سے ملے وہاں سے ہمیں لے لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ لے لینی چاہیے، کیونکہ حدیث ہے، حدیث سرکار کا فرمان، قول فعل یا عمل ہے آپ کا یا تقریر ہے آپ کی، وہ حدیث پاک ہے۔ اب وہ چاہے صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، ابو داؤد شریف ہو، ابن ابی شیبہ ہو، یا جناب موطا امام مالک ہو، موطا امام محمد ہو، اور اس طرح کی کئی کتب ہیں جو احادیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ جس حدیث پاک کی کتاب سے صحیح حدیث ہو، حسن حدیث ہو، جس کے اوپر مسائل فقہ مستنبط کیے جاتے ہیں، ان کا استنباط کیا جاتا ہے، وہ اگر ہمیں ملے گی تو ہم وہ حدیث پاک لے لیں گے، اس کے اوپر ہم عمل کرنا
شروع کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں جناب ہمیں صرف بخاری سے بتائیں، کیونکہ امام بخاری نے صحیح احادیث بیان کی ہیں اپنی بخاری کے اندر، اس لیے ہمیں صحیح احادیث بیان کریں، ہم اس بات سے مانیں گے۔ میں نے کہا جناب محترم بات یاد رکھیے گا، بخاری شریف کی ہر حدیث کے اوپر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی کئی احادیث ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ کہتا ہے جناب کیسے منسوخ ہو چکی ہیں، جو کہ میں نے پچھلا جمعۃ المبارک کو بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اس جمعۃ المبارک کو میں آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف ہے، اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث نمبر 224 225 226 اور ایک درمیان کے اندر جا کر آتی ہے 2471 نمبر حدیث پاک، جو کہ میں نے پچھلا جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھڑے ہو کر بول فرمایا، پیشاب فرمایا۔ اب جناب محترم اس بات کے اوپر ہم میں سے کوئی بندہ عمل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک تو آ گئی، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ طریقہ منسوخ ہو چکا ہے، یا اس کی شرح میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ کسی عذر کی بنا کے اوپر تھا۔ اب آگے چلیے، اب ہم نے بیٹھ کر جو طریقہ ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ اب آگے چلیں گے، نہ بخاری کے اندر ملا، نہ ہمیں امام مسلم نے بتایا، امام مسلم کے اندر ملا، اب ہمیں جا کر ملا ترمذی شریف کے اندر۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلی مرتبہ شاید میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا تھا، مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ، جامع ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 12، اس کے اندر حضرت ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر تمہیں کوئی بندہ ملے اور وہ تمہیں یہ کہے کہ آقا کریم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا، فلا تصدقوه، اس کی تصدیق نہیں کرنی، اس کو سچا نہیں ماننا، بلکہ میرے آقا کریم اللہ قاعدا ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ الحمدللہ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، آقا کریم کی سنت کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، اسی طرح جناب محترم مثال نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی حدیث پاک بخاری شریف ہے، اس کی شرح نزہۃ القاری ہے، بخاری کی یہ حدیث پاک، حدیث نمبر ہے 2573۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلی دفعہ حدیث پاک سنی ہوگی، آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا، انہو صلی الظہر ثم قعد فی حوائج الناس فی رحبت الکوفۃ حتی حضرت صلاة العصر ثم اوتی بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل ما صنعت۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر کوفہ کی جامع مسجد کے صحن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے عصر کا نماز عصر کا وقت ہوگا، جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر سر کے اوپر پانی لگایا، اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے چہرے کے اوپر ملا، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پھر مخاطب فرمایا لوگوں دیکھو میں جس طرح پانی پی رہا ہوں میرے آقا کریم نے بھی اسی طرح پانی پیا ہے۔ یا علی المرتضیٰ کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر جو پانی بچا ہوا تھا وہ سارے کا سارا آپ نے نوش فرما لیا۔ اب یہاں پر نزہۃ القاری کے اندر شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا، صرف آپ نے فریش ہونے کے لیے پانی کو چہرے کے اوپر لگایا، ہاتھوں کو دھویا، سر کے اوپر لگایا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے؟ اس کے برعکس یہ ہے بخاری شریف کی حدیث پاک۔ آئیے اس کے برعکس مسلم شریف جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 5157 سے لے کر 5167 تک کتنی حدیثیں بن جاتی ہیں؟ 11 حدیث پاک بنتی ہیں۔ 11 حدیث پاک ہیں بیٹھ کر پانی پینے کے اوپر، بیٹھ کر پانی پینے کے جواز میں۔ کہاں سے روایت ہیں؟ حضرت انس بن مالک سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یشربن احد منکم قائما فمن ناسی فلیلتقیّن. کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، جس نے بھول کر پانی پی لیا اسے چاہیے کہ وہ پانی کو کیا کر دے. کیا کر دے؟ اس کو کیا کر دے. آپ ذرا بولتے جائیں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلتا جائے. اب کیا کریں گے جناب؟ کھڑے ہو کر پانی پئیں گے یا بیٹھ کر پئیں گے؟ پتہ چلا کہ ہر حدیث پاک بخاری کے اندر آ جائے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ اور بھی کتابوں کے اندر حدیث دیکھی جاتی ہیں، ان کا عمل دیکھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا عذر کی بنا کے اوپر عمل کیا تھا اور کون سا بغیر عذر کا کیا تھا. اب چلیے آگے. اعتراض کیا جاتا ہے جناب، ہم کیونکہ مثال دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یہ حضرات تابعین سے جو ہے یہ الحمدللہ ثابت ہے. حضرات صحابہ کرام نے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام نے بغیر رفع یدین کے نماز ادا کی. اسی طرح جناب محترم تابعین نے بھی بغیر رفع یدین کے ادا کی. آگے سے پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ کہتا ہے جناب وہ سستی کی وجہ سے حضرات تابعین نے نماز رفع یدین چھوڑ دی تھی. کس کی وجہ سے؟ سستی کی وجہ سے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں تابعین نے سستی کی وجہ سے یہ اس بندے کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے، ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں کی برکت سے یا دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، ان کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے. انہوں نے سستی کی وجہ سے سنت کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا. او اللہ کے بندے، اگر انہوں نے سنت کے اوپر سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تو کون سا سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ تو بڑا پھر ان سے زیادہ چست ہے جو سنت کے اوپر عمل کرنا 15ویں صدی کے اندر شروع کر دیا ہے تو نے. اب جناب محترم تابعین کی نماز میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2469. اس حدیث کی سند کو امام طحاوی نے صحیح کہا. حضرت اسود تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سے تابعی؟ بولیے. سر کافی محنت کر کے لے آندی ہے، ذرا تسی بھی تھوڑی جی محنت کرو. حضرت اسود تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صلیت مع عمر. میں بھی اردو کے اندر آپ کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت وہ فرماتے ہیں حضرت اسود تابعی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. آپ پوری نماز میں شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے. آگے چلیے. تمام اہل علم صحابہ کا عمل اسی طریقہ کار کے اوپر تھا. اسی طرح امام ابن ابی شیبہ کے مصنف حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ جو کہ بخاری و مسلم کے استاد ہیں. حضرت امام ابن ابی شیبہ کس کے استاد ہیں؟ حضرت امام بخاری و مسلم کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث پاک ان کی کتاب کی 2457 نمبر. حضرت قلیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان علی جن کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود. حضرت علی المرتضیٰ جب نماز پڑھتے تو شروع میں ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. آگے چلیے. اس حدیث پر تذکرہ کرتے ہوئے امام جمال الدین زیلعی کے بارے غیر مقلد شمس الحق عظیم آبادی نے اپنی کتاب عون المعبود میں لکھا کہ یہ انصاف پسند محدث ہیں. آگے لکھیے جناب. امام زیلعی نصب الرایہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 480 پر لکھتے ہیں وَهُوَ أَثَرٌ صَحِيحٌ. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا جو اثر ہے یہ بالکل صحیح ہے، یعنی یہ عمل ہے یہ بالکل صحیح ہے. کون فرما رہے؟ امام زیلعی. آگے چلیے. تابعی نمبر 3 سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 2 صفحہ 82 کے اندر حضرت امام طحاوی نے حضرت مغیرہ سے روایت کہ میں نے ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی سے عرض کیا کہ حضرت وائل جو کہ صحابی رسول ہیں، حضرت وائل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ شروع نماز میں اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. اور تو آپ نے فرمایا حضرت وائل نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے برعکس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 50 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفع یدین نہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ. رفع یدین کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود. میں آگے جا کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی شان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکتابی نمبر 4 مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 حدیث نمبر 214. طحاوی نے ابن ابی شیبہ سے حضرت مجاہد جو کہ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر جو کہ صحابی ہیں کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نماز میں پہلی تکبیر کے سوا
اور کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے، یعنی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ آگے چلیے، امام شعبی تابعی نمبر 5، امام شعبی کے بارے میں آتا ہے آپ نے 500 صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ کتنے؟ 500۔ حضرت امام شعبی وہ تابعی، اچھا امام ابن ابی شیبہ نے حدیث نقل کی، حدیث نمبر 2459 ہے مصنف میں، انہو کان یرفع یدیہ فی اول ما یفتح ثم لا یرفعہما۔ امام شعبی بھی نماز کے شروع کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے وہ بھی رفع یدین۔ مصنف ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں 2461 نمبر حدیث ہے، جنہوں نے مولا علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی وہ سب نماز کے شروع کے علاوہ کبھی بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ آگے چلیے، اب میں بتاتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود، جو کہ ترمذی شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول ہیں کہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا 4 صحابہ سے قرآن سیکھا کرو، جن میں سے سب سے پہلا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا آتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا کے منہ مبارک سے 70 سے زائد قرآن کی سورتیں سنی بھی ہیں اور سیکھی بھی ہیں۔ بخاری کے اندر آتا ہے جناب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی میں نے آپ کو بات سنا دی۔ آگے چلیے، اب جناب محترم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کون سی حدیث روایت ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا کے استاد ناصر الدین البانی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ کیا ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آگے چلیے، میں حوالے دے رہا ہوں، یہ ہمارا نماز کا طریقہ کہاں سے ثابت ہے؟ جامع ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 238، سنن ابو داؤد جلد 1 حدیث 639 640، سنن النسائی جلد 1 حدیث 1015، شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 224، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث 2469۔ امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح کہا، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ کی طرح نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پس آپ نے نماز پڑھی اور صرف تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب جناب آگے چلیے، المدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 68، مطبوعہ مصر، حضرت امام مالک وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی رفع الیدین کو نہیں پہچانتا نماز تکبیر میں، نہ جھکتے وقت اور نہ ہی اٹھتے وقت سوائے تکبیر افتتاح کے۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم سے کئی سال پہلے حضرت امام مالک نے اپنی کتاب موطا امام مالک کو لکھا ہوا ہے، تصنیف فرمایا ہوا ہے۔ وہ امام مالک فرما رہے ہیں کہ میں کسی رفع الیدین کو نہیں مانتا۔ آگے چلیے جناب، اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض بندہ کر رہا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی احادیث زیادہ ہیں، لہٰذا رفع الیدین کرنا چاہیے۔ میں نے کہا جناب اگر یہی قاعدہ اور قانون رکھا جائے، حالانکہ یہ کوئی قاعدہ نہیں، کہ یہ کوئی قانون بھی نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جہاں پر زیادہ حدیث ہوں اسی کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر یہ قاعدہ قانون رکھا جائے تو صحیح مسلم جلد 2 حدیث 3306 سے لے کر 3331 تک تقریباً 26 احادیث حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری نے متع کے جائز ہونے کے اوپر احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ کیا متع کیا جائے گا اور نہیں کیا جائے گا؟ اس کے برعکس 4 احادیث صرف آئی ہیں، تقریباً 4 احادیث متع کے منع ہونے کے اوپر آئی ہیں۔ الحمدللہ مصطفیٰ کریم نے آخری جنگ کے اندر بالکل منع فرما دیا تھا کہ آج کے بعد متع تم سب کے اوپر حرام ہو چکا ہے، تو کیا متع کے اوپر عمل کیا جائے گا؟ امام مسلم نے جناب روایت کی ہیں تو اس کے اوپر عمل شروع کر دیا جائے گا۔ او اللہ کے بندے، تھوڑا سا اگر علم حاصل کیا ہوتا تجھے پتا ہوتا کہ ناسخ حدیث کون سی ہے، راجع حدیث کون سی ہے۔ راجع حدیث کو دیکھا جاتا ہے، ناسخ منسوخ و متروک حدیث کو نہیں دیکھا جاتا۔ جو منسوخ ہو چکی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس حدیث پاک کو، اس مصطفیٰ کریم کے عمل کو چھوڑا جاتا ہے جو پہلے آقا کریم نے فرمایا تھا، جو بعد میں یعنی آخری حیات ظاہری کے اندر فرمایا تھا، اس کے اوپر پھر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہمارا عقیدہ بالکل آپ کے سامنے صاف شفاف ہو رہا ہے
کہ مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق جو آخری اعمال تھے آپ کے حیات ظاہری کے اندر وہ تھے کہ آپ نے رفع الیدین ترک فرما دیا تھا، اس لیے الحمدللہ اہل سنت نے بھی رفع الیدین کو ترک کر دیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، آپ سے کسی نے پوچھا آپ رفع یدین نہیں فرماتے؟ فرمایا جب تک ہم نے آقا کریم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی رفع یدین کیا، جب آقا کریم نے آخر میں رفع یدین کو چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا، عشرہ مبشرہ نے بھی چھوڑ دیا، علی المرتضیٰ نے بھی چھوڑ دیا، حضرت عمر فاروق نے بھی، حضرت ابن مسعود نے بھی چھوڑ دیا، یعنی سب نے چھوڑ دیا تو ہم اب رفع یدین کیوں کریں؟ تو اس لیے الحمدللہ بحمد اللہ تعالی آپ کے سامنے سارے کے سارے حوالے، ابھی اور حوالے میرے پاس کافی موجود ہیں، وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر